جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تاریخی نزول قرآن۔ تاریخی نزول قرآن میرے بھائیو، قرآن کریم در اصل کلام الہی ہے، اور اس لیے یہ ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے اور یہی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ پھر قرآن کی نزول کے دو طریقے، قرآن مجید کی نزول کے دو طریقے۔ پہلا، قرآن مجید لوح محفوظ سے اس کا نزول دو مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا قرآن مجید آسمان سے دنیا کی بیت عزت میں نازل کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑا توڑا کر کے حسب ضرورت یہ قرآن مجید نازل کیا گیا، یہاں تک کہ یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اس کی تکمیل ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید جو ہے یہ حسب ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قرآن مجید کے نازل ہونے کے لیے قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئی ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے انزال، اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے تنزیل۔ انزال کے معنی ہے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں مکمل نازل کر دینا۔ انزال کا معنی کیا ہے؟ انزال کا معنی ہے کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں مکمل نازل کر دینا، اور تنزیل کا معنی ہے توڑا توڑا کر کے نازل کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم نے اپنے لیے پہلا لفظ جہاں کہیں بھی استعمال کیا ہے، اس سے مراد عموماً پہلا نزول ہے جو لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے دنیائی آسمان کی طرف نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور تنزیل سے مراد وہ نزول ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل ہوا، یعنی موقع کے مناسبت سے یا حکم کی یا سوال کے جواب کے موقع پر نازل ہوا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور قرآن کریم کو ہم نے متفرق طور پر اس لیے اتارا تاکہ آپ اسی لوگوں کے سامنے ٹہر ٹہر کر پڑھی، اور ہم نے اسے توڑا توڑا کر کے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی نزول ہونے کی دو صورتیں خود قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اور بھی دو طریقوں سے نازل ہوا ہے جو حدیثوں میں بیان ہے۔ اس حدیثوں کو امام نسائی، حاکم، بہقی اور ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں نقل کیا ہے، اور عبداللہ ابن عباس سے متعدد روایت اس میں منقول ہے۔ اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید پہلی مرتبہ مکمل طور پر دنیاوی آسمان پر نازل ہوا، اور دوسری مرتبہ آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریجاً نازل ہوا۔ ابھی ہم پڑھیں گے قرآن مجید کا پہلا نزول۔ قرآن مجید کا پہلا نزول۔ تو اس بارے میں حضرت ابن عباس سے روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام یعنی بیت العزت پر ہوا، اور اس کو البیت المعمور بھی کہا جاتا ہے جو کعبۃ اللہ کی اوپر ہے، اور یہ بیت العزت جو ہے یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ بیت العزت میں قرآن کا نزول کس طرح ہوا، تو اس کی نزول کی حکمت کیا تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن علامہ ابو شامی نے یہ حکمت اس کی بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید کے رفعت اور شان کو اس سے واضح کرنا مقصود تھا، اور اس مقام پر ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی، ملائکہ کو، فرشتوں کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ اور زرقاوی نے اس میں ایک اور نکتے کا بھی اضافہ کیا ہے
کہ قرآن مجید 2 مرتبہ اتارنے میں یہ جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک اور شبہ سے بالاتر ہے، اس سے محفوظ ہے، اس سے پاک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک یعنی دل پر کے علاوہ یہ اور بھی 2 جگہوں میں محفوظ ہے، ایک وہ جگہ ہے لوح محفوظ اور دوسری جگہ ہے بیت العزت۔ تو قرآن مجید کل 3 جگہوں میں محفوظ ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں، دوسرا لوح محفوظ میں، اور تیسرا بیت العزت میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ 3 باتیں تھی۔ قرآن مجید کا دوسری مرتبہ نزول، تو اس نزول پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کریم کا دوسرا تدریج نزول اس وقت سے شروع ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اسی نزول کا آغاز صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر سے ہوا، اور یہ وہی تاریخ تھی لیلۃ القدر والی جس میں 11 سال بعد یعنی غزوہ بدر پیش آیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا سورۃ انفال میں ارشاد ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانُ۔ اس طرح نزول قرآن کے آغاز کے بارے میں جو بات میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی ابتدا رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ ایک جس رات نزول قرآن کا آغاز ہوا وہ شب قدر کی رات تھی۔ نمبر 3 یہ وہی رات تھی جس میں بعد میں غزوہ بدر پیش آیا۔ تو قرآن مجید کی نزول کا ابتدا رمضان سے ہوئی، کیونکہ قرآن مجید کے دوسری پارے میں ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا۔ پھر رمضان کی کون سی رات کو قرآن مجید کو اتارا گیا؟ تو یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی، تو اس کے بارے میں یقینی بات کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن البتہ اس کے بارے میں 3 روایات ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ 7ویں رمضان کی رات تھی، کوئی کہتا ہے کہ 19ویں رمضان کی رات تھی، اور ایک قول 27ویں شب کی بھی معلوم ہوتی ہے۔ ابھی ہمارا تیسرا ٹاپک ہے سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات، تو صحیح قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئے اتری ہے وہ سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیاتیں ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ اس واقعے کو کچھ اس طرح نقل کرتی ہے، بیان فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو خلوت میں عبادت کا شوق کا خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اسی دوران آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن اس غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اقرأ، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ کو لوگوں کو پورا واقعہ معلوم ہے کہ 3 مرتبہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اس طرح کہا اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ کو زور سے جھپٹا۔ تو پھر اس نے کہا تیسری مرتبہ کے بعد کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو منجمد خون سے، اور تمہارا پروردگار سب سے کریم ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور اس وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، تو آپ کا مبارک دل دھڑک رہا تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو گھر والوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔ پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، وہ سارا واقعہ میں اسکپ کرتا ہوں۔ اس پر یہ آپ پر نازل ہونے والی سورۃ علق کی ابتدائی پہلی آیات تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس 3 سال کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا، اور اس نے سورۃ مدثر کی آیات آپ کو سنائی۔
یہ واقعہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ صحیح مسلم اور بخاری کے علاوہ تقریباً تمام احادیث کتب میں صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے۔ اس جمہور علماء کی نزدیک صحیح یہی ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلی جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ صورت علق کی ابتدائی 5 آیات تھی۔ ان کے بعد صورت مدثر کی آیات نازل ہوئی، لیکن اس سلسلے میں 3 اقوال اور بھی ہے جن پر یہاں ایک سرسری نظر میں ڈالنا مناسب سمجھو گا، اور آپ کو ان 3 اقوال کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کے بارے میں 3 اقوال اور کون کون سے ہیں۔ تو اس کے بارے میں 3 اقوال اور کون کون سے ہیں؟ 3 اقوال اس بارے میں ہے کہ سب سے پہلی کون سی آیات نازل ہوئی، 3 اقوال اور بھی ہے، وہ میں آپ کو سرسری بتاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سے انٹرویو میں پوچھا جائے۔ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت کے ظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ اس بنا پر بعض علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نزول کے اعتبار سے سورۃ مدثر سورۃ علق سے مقدم ہے، پہلا ہے، لیکن علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس مغالطے کا حقیقت کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ حقیقت میں بخاری کی کتاب التفسیر میں جابر بن عبداللہ کی روایت مختصر ہے، اس میں انہوں نے 2 جملے نقل نہیں کی ہے۔ یہی روایت امام زہری کی بھی ہے، اور سند سے امام زہری کی روایت کی سند سے بخاری نے باب کیف بدأ الوحی میں نقل کی ہے کہ جابر بن عبداللہ نے سورۃ مدثر کا واقعہ بتاتے ہوئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحتاً یہ الفاظ نقل کی ہے: فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحَارٍ جَالِسٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ، پس اچانک میں نے دیکھا کہ جو فرشتہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس الفاظ سے صاف طور پر واضح ہے کہ غار حرا میں سورۃ اقرا کی پہلی آیات نازل ہو چکی تھی، سورۃ مدثر بعد میں نازل ہوئی۔ البتہ یہ کہنا یہ درست ہوگا کہ فطرت وحی کے بعد، یعنی وحی کی منقطع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی وہ سورۃ مدثر کی آیات تھی۔ تو آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے انٹرویو میں کہ سورۃ علق کے بعد یا فطرت وحی کے زمانے کے بعد سب سے پہلے کون سا سورت یا کون سی سورت کی آیات نازل ہوئی، تو آپ نے بتانا ہے کہ فطرت وحی کے زمانے کے بعد پہلی وحی جو تھی وہ سورۃ مدثر کی تھی۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ ہیلو، یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جی سر، جی عتیق بھائی، جی سر، بالکل آپ جاری رکھیں، جہاں آواز نہیں آئے گی ہم آپ کو خود روک دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا قول امام بہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت عمر بن حبیل رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی سے پہلے حضرت خدیجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں خلوت میں جاتا ہوں تو کوئی مجھے یا محمد کہہ کر پکارتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن میں خلوت میں پہنچا تو اس نے مجھے کہا یا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آخر تک، یہاں تک کہ پورا سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اس روایت کی بنا پر علامہ جار اللہ زمخشری نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ فاتحہ ہے، بلکہ انہوں نے اس قول کو اکثر مفسرین کا قول بھی قرار دیا ہے۔ تو آپ سے پیپر میں انٹرویو میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ علامہ زمخشری کا قول سب سے پہلی کس صورت کے بارے میں ہے، کہ سب سے پہلا علامہ زمخشری کے نزدیک کون سا صورت نازل ہوا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ سورۃ فاتحہ۔ لیکن حافظ ابن حجر نے علامہ زمخشری کی تردید کی ہے اور کہتے ہیں کہ علامہ زمخشری کا یہ کہنا درست نہیں کہ سورۃ فاتحہ سب سے پہلی وحی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا قول نہیں، اور اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اقرا جو سورۃ علق سب سے پہلی نازل ہوئی، یہ ابن حجر یہ اس پر رد کرتے ہیں، علامہ جار اللہ زمخشری پر رد کرتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جہاں تک بہقی کی مذکور روایتوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں خود بہقی نے بھی اپنی روایت کی ایک تردید کی ہے، اگرچہ یہ روایت درست ہو لیکن یہ ممکن نہیں
کیونکہ یہ واقعہ صورت اقرا اور صورت مدثر کی نزول کا بعد کا ہوا۔ البتہ اس میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک قول نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صورت فاتحہ اور بعض دوسری آیات کی طرح 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ صورت فاتحہ اور بعض دوسری آیات 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ صورت اقرا کی نزول سے پہلے اور دوسری مرتبہ اس کے بعد۔ تو اس صورت میں یہ کہنا پڑے گا ہمیں کہ صورت فاتحہ کا نزول پہلی بار قرآنیت کی صفت کے ساتھ نہیں ہوا تھا، یعنی صورت فاتحہ قرآن کی حیثیت سے پہلی مرتبہ نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک فرشتے نے آپ کو یہ صورت سنا دی تھی، بعد میں اپنے وقت پر باقاعدہ قرآن کی جز کی حیثیت سے دوسری مرتبہ نازل ہوا۔ بہرحال ان 3 روایتوں کو چھوڑ کر باقی اکثر روایت اس قول پر متفق ہے کہ سورۃ علق کی ابتدائی آیات جو 5 آیات ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں اس قول کی تائید کی ہے کہ سب سے پہلے سورۃ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی۔ ابھی ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے مکی اور مدنی آیات۔ مکی اور مدنی آیات تو قرآن مجید میں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سورتوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں سورہ مکی یا مدنی۔ تو کس سورت کو عنوان کو اگر ہم دیکھیں کہ سورت کی ابتدا میں مکی اور مدنی لکھا ہوتا ہے، اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ اکثر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق مکی آیات کا مطلب وہ آیات ہے جو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مکی آیاتوں سے وہ آیات مراد ہے جو ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لیکن اکثر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق یہ مطلب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بعض مفسرین مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شہر مکہ میں جو آیات نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور مدینہ شہر میں جو آیات نازل ہوئی اتری یا نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کی اصطلاح کے مطابق یہ کہنا درست نہیں۔ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بعض آیات ایسی ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور پھر بھی ہم ان آیات کو مدنی کہتے ہیں۔ وہ آیات کون سی ہے؟ وہ آیات ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یہ آیت مدنی ہے، اور یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہجرت سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہم ان کو مکی کہیں گے، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہم ان کو مدنی کہیں گے۔ ابھی ہم پڑھیں گے مکی اور مدنی آیاتوں کی خصوصیات۔ مکی اور مدنی آیاتوں کی خصوصیات۔ علماء تفسیر اور علماء اصولیین نے مکی اور مدنی صورتوں کو بعضی خصوصیات بیان کی ہے، تو ان کو اگر ہم دقیق نظر سے ان کو دیکھیں، باریک نظر سے ان کی دیکھیں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ اس سلسلے میں بعض قواعد جو ہے کلی طور پر ہے، اور بعض قواعد اکثری قواعد کلیہ ہے۔ تو ابھی ان کا کون کون سی خاصیات سے ہم پہچانیں گے کہ یہ آیات مکی ہے یا مدنی؟ تو نمبر 1 ہے ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں آیا ہے وہ مکی صورت ہے، یعنی ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا آیا ہے وہ مکی صورت ہے، اور یہ کلا لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ آپ سے انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کلا قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے، اور کتنی صورتوں میں آیا ہے اور کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ 15 صورتوں میں آیا ہے اور 33 مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ اور یہ سارے آیات جو ہے یہ قرآن کریم کی آخری نصف حصے میں ہے۔
چنانچہ علامہ درینی کا شعر ہے وما نزلت کلا بیسرب فعلمنا ولم تأت فی القرآن فی نسمہ الا علی. نمبر 2، ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدی کی آیات ہو، ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدی کی آیات ہو وہ آیات مکی ہے. یہ اصول جو میں نے بتایا یہ اصول احناف کے نزدیک ہے، یہ احناف کے مسلک پر ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک صورت حج میں جو دوسرا سجدہ ہے وہ احناف کے نزدیک سجدہ نہیں، اور شوافیہ کے نزدیک صورت حج میں سجدہ ہے، اور صورت حج مدنی ہے، لہذا اس قاعدے سے صورت حج مستثنیٰ ہے احناف کی شوافیہ کے نزدیک، اور احناف کے نزدیک اس میں صورت حج بھی داخل ہے. حمزہ بھائی مائک بند کرے، حمزہ بھائی مائک بند کرے، شور آ رہے. نمبر 3، سورت بقرہ کی سوا، سورت بقرہ کے علاوہ ہر وہ سورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے وہ سورت مکی ہے، وہ آیات مکی ہے. دوبارہ سن لیجیے، سورت بقرہ کے علاوہ ہر وہ سورت جس میں آدم اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہو وہ مکی ہے. نمبر 4، ہر وہ سورت جس میں جہاد کی اجازت یا جہاد کے احکام مذکور ہو وہ صورت مدنی ہوں گی، کیونکہ جہاد ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی ہے. جتنی بھی غزوات اور سریہ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ صورت اور آیات مدنی ہوں گی. نمبر 5، ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر آیا ہے مدنی ہے، ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر آیا ہے مدنی ہے. بعض علماء نے اس قاعدے سے صورت عنکبوت کو مستثنیٰ کیا ہے، کیونکہ تحقیق یہ ہے کہ صورت عنکبوت بحیثیت مجموعی تو مکی ہے، مگر اس میں کچھ آیات میں منافقین کا ذکر ہے اور وہ آیات مدنی ہے، تو اس میں ہم اکثر کو ترجیح دیں گے. اس کے علاوہ اور صورت بھی ہے جن کو ہم درجہ ذیل خصوصیات کی بنیاد پر ان کو مدنی یا مکی کہہ سکتے ہیں. اس میں نمبر 1 ہے مکی صورت میں عموماً اکثر، مکی صورت میں اکثر یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے. مکی صورت میں اکثر یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں کو کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے، اور مدنی صورت میں اکثر یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے. تو آپ سے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مکی صورت میں اکثر کن الفاظ کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ یا ایھا الذین یا ایھا الناس، اور مدنی صورت میں تو یا ایھا الذین آمنوا. نمبر 2، مکی آیاتی اور صورتی عموماً اکثر چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہوتے ہیں، اور مدنی آیات اور صورتی طویل اور مفصل ہوتے ہیں. نمبر 3، مکی صورت میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت کی اثبات، حشر و نشر کی منظر کشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہوتی ہے. دوبارہ بتاتا ہوں، مکی صورت میں زیادہ تر توحید و رسالت، آخرت کی اثبات، حشر و نشر کی منظر کشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مذکور ہوتے ہیں، اور ان میں احکام و قوانین کم بیان ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس، اس کے خلاف، اس کی الٹ مدنی صورت میں خاندانی، تمدنی قوانین، جہاد و قتال، حدود و فرائض کے احکام بیان کی جاتی ہے. نمبر 4، مکی صورت میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، مکی صورت میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، اور مدنی صورت میں اہل کتاب اور منافقین سے مقابلہ ہے. مدنی صورت میں اہل کتاب اور منافقین سے، اور مکی صورت میں بت پرستوں سے. نمبر 5، مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ تر پرشکوہ، اس میں استعارات، تشبیہات، تمثیلی زیادہ ہے، اور ذخیرہ الفاظ بھی ان کا بہت زیادہ وسیع ہے. اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا انداز نسبتاً زیادہ تو ہے وہ آسان ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا؟
جی جی بھائی ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ابھی ہم پڑھیں گی نزول کا وقت اور مقام. نزول کا وقت اور مقام. آیات قرآن میں مکی اور مدنی کی تقسیم کے علاوہ نزول کے مقام اور وقت کے لحاظ سے مفسرین نے کچھ اور قسمی بھی بیان فرمائی ہے. مثلا حضری آیاتی ان آیاتوں کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وطن میں نازل ہوئی، اور اکثر قرآنی آیات ایسی ہے. اور سپری آیات سے وہ آیات مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سفر کی حالت میں نازل ہوئی. مثلا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ آیات فتح مکہ کے سفر میں اتری. علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں اس قسم کی تقریباً 40 آیات شمار کی ہے. اس دو قسموں کے علاوہ 6 اور اقسام بھی آیاتوں کے ہے. نمبر 1 ہے آیات نہاری. آیات نہاری ان آیات کو کہتی ہے جو دن کے وقت نازل ہوئی. بقول علامہ ابن حبیب اکثر آیات اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں. اکثر آیات. نمبر 2 آیات لیلی. آیات لیلی. آیات لیلی سے وہ آیات مراد ہے جو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. مثلا سورۃ آل عمران کی آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آیات رات کے وقت نازل ہوئی. علامہ سیوطی نے مزید 1 درجن سے زیادہ مثال الاتقان فی علوم القرآن میں ذکر کی ہے. تفصیل کے لیے آپ الاتقان دیکھ سکتے ہیں. نمبر 3 ہے آیات سیفی. آیات سیفی. آیات سیفی سے مراد وہ آیات ہے جو گرمی کی موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. مثلا وہ آیات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جتنی بھی آیات نازل ہوئی وہ سب صحیح پہ آیات ہیں. مثلا الیوم اکملت لکم دینکم. نمبر 4 آیات شتائی. آیات شتائی سے وہ آیات مراد ہے جو سردی کی موسم میں اتری یا سردی کے موسم میں نازل ہوئی. مثلا سورۃ نور کی آیات یہ ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. جن آیات میں حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں کی تردید کی گئی وہ آیات سردی کے موسم میں نازل ہوئی. جیسا صحیح بخاری میں خود حضرت عائشہ سے مروی ہے. اسی طرح غزوہ خندق کے بارے میں جتنی بھی آیات نازل ہوئی وہ بھی اس قسم میں داخل ہے کیونکہ غزوہ خندق یا احزاب بھی سردی کے موسم میں ہوا تھا، جاڑے کے موسم میں. نمبر 5 ہے آیات پیراشی. آیات پیراشی سے وہ آیات مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی وقت میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بستر پر تھی. چنانچہ ایک آیات نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس. اس حالات میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستر پر تھی. علامہ سیوطی نے اور بھی اس کی مثال ذکر کی ہے. آیات نومی. آیات نومی سے وہ سے آیات مراد ہے. بعض حضرات نے آیات کے قسم نومی بھی ذکر کیا ہے، یعنی وہ آیات جو نیند کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے. اس کی مثال میں صحیح مسلم کی وہ روایت پیش کرتے ہیں جن میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا ایک جھونکا آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ مجھ پر اب ایک سورت نازل ہوئی، اور پھر آپ نے سورت الکوثر انا اعطیناک الکوثر تلاوت فرمائی. لیکن محقق بات، تحقیق کے ساتھ بات یہ ہے کہ نیند کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی آیات نازل نہیں ہوئی. اور یہ جو میں نے بیان کیا یہ وحی کے نازل ہونے کی ایک خاص کیفیت تھی. اور نیند کے جھونکے سے مراد یہ اس لیے تعبیر کیا
کیونکہ یہاں پر اغبا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور امام رافعی نے فرمایا کہ اس سے مراد نیند نہیں بلکہ وہ مخصوص حالت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے وقت طاری ہوتا تھا۔ اس کی بعد ہے آیات سماوی نمبر 7۔ آیات سماوی سے وہ آیات مراد ہے جو معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئی۔ ان کے بارے میں صرف ایک صحیح مسلم کی روایت ملتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخر دو آیات شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ نمبر 8 ہے آیات فضائی۔ علامہ ابن عربی نے ایک ایسی قسم بھی ذکر کی ہے جو نہ زمین پر نازل ہوئی تھی اور نہ آسمان پر۔ ان کا کہنا ہے کہ سورۃ صافات کی 3 آیات وما منا الا له مقام معلوم اور سورۃ زخرف کی آیات واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اس قسم میں داخل ہے، یعنی ان آیات میں داخل ہے جو نہ آسمان میں نازل ہوئی اور نہ زمین پر نازل ہوئی۔ تو یہ آپ لوگوں کو میں نے آج مختصر سا بتا دیا۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔